میرا کوشچن ہے کہ جو لوگ اس سال حج کی عبادت نہیں ادا کر رہے تو وہ ذی الحجہ کے یہ جو بہترین دن ہیں ان کو کس طرح سے یوٹیلائز کریں اور ایسے کون سے ایکسٹرا اعمال کریں جو ہمارے لیے ایک بہترین ہو؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ میں نے یہ بات بتانے کی صحیح کی ہے کہ ہماری جتنی عبادات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا اظہار ہم عبادات کی صورت میں کرتے ہیں۔ جتنی عبادات ہیں وہ اگر حقیقت کے لحاظ سے دیکھیں تو تین ہی چیزوں پر مبنی ہیں۔ پرستش، اس کا سب سے غیر معمولی اظہار نماز ہے۔ اطاعت، وہ روزے میں آخری درجے میں نمایاں ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو، اپنے جان و مال کو نذر کر دینا۔ نذر کی عبادتیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں گاہے گاہے فرض کی ہیں، اس لیے کہ نذر کرنے کے مواقع بھی گاہے گاہے ہوتے ہیں۔ پرستش تو ہر وقت ہونی چاہیے، اطاعت کی تعلیم بھی شب و روز دی جاتی ہے۔ تو نذر کی عبادات میں سب سے بڑی عبادت حج ہے، اور حج آپ جانتی ہیں کہ ذوالحج میں اور اسی طرح 9-10 تاریخ 8-9-10 تاریخ کو ہونا ہے۔ اس کے لیے جانا پڑتا ہے، یعنی آپ وہاں جائیں اور وہاں جا کے اہتمام کر کے پہنچیں، وہاں بیت اللہ میں احرام باندھ کے داخل ہوں، پھر اس کے مناسک ہیں۔ وہ سب جتنے مناسک ہیں وہ کیا ہیں؟ ان کو قرآن کہتا ہے شاعر، وہ علامتی اظہار ہے نظر کا، کہ میں اپنے آپ کو اپنے پروردگار کی نظر کرنے آ گیا ہوں۔ اور نظر کہاں کرنا پڑتا ہے؟ شیطان کے خلاف جنگ میں۔ تو جب کبھی اللہ تعالیٰ بلائے گا کہ میں شیطان کے مقابلے میں برسر جنگ ہوں، تو میں اگر جان بھی دینی پڑی تو دے دوں گا۔ یہ روح ہے اس کی، اس کو ایک آپ سمجھیے تمثیل میں ڈھال دیا گیا ہے حج کے اندر۔ یہ موقع نہیں ہے اس پہ گفتگو کرنے کا، میری کتاب میزان میں آپ حج کے باب میں دیکھ سکتے ہیں، وہاں ایک ایک چیز کس طرح اس تمثیل سے متعلق ہوتی ہے اس کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب ہر آدمی کے لیے حج جیسی مشقت کی عبادت کرنا، جانا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ سال پہ ایک مرتبہ موقع ملتا ہے، پتہ نہیں حالات ہوں گے، پتہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی بتا دیا کہ من استطاع الیہ سبیلا، اس کو پھر لوگوں کے لیے ایک سہولت کی چیز میں تبدیل کیا گیا عمرے میں۔ اب وہ 5 دن کی عبادت نہیں رہی، وہ 1-1.5 گھنٹے کی ہو گئی، اس کے لیے مقرر دن نہیں رہے، جس وقت چاہیں آپ کو سہولت ہو آپ چلے جائیں۔ تو عمرہ وہ بھی نظر، یعنی اس میں کیا کیا گیا ہے؟ نظر کی اسی عبادت کو جو وہاں پوری بات کہہ رہی ہے کہ شیطان کے خلاف جنگ پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور پھر قربانی دے کے جو نظر کی سب سے بڑی علامت ہے وہ عبادت ختم ہوتی ہے۔ تو عمرے میں اس کو یوں سمجھیے کنڈنس کر دیا گیا ہے کہ عام حالات میں یہ مختصر عبادت کرنے۔ عمرہ کرنے کے لیے جانا بھی سب کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دین کے ساری دنیا میں وسیع ہو جانے کے مواقع پیدا ہوئے تو عید الاضحیٰ کا تہوار جاری کیا۔ یہ رسول اللہ نے جاری کیا، اس سے پہلے دین ابراہیمی کی روایت میں نہیں تھا۔ تو یہ عید کیا ہے؟ یہ اصل میں وہی نظر کی عبادت ہے جو آپ پھر عمرے سے بھی کم تر مناسک کے ساتھ کرتے ہیں۔ یعنی اس میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ 10 دن ہے، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کرنے میں گزارنے چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اٹھتے بیٹھتے نمازوں کے ساتھ اللہ کی تکبیر بلند کرتے رہے۔ ایک چیز۔ دوسرے یہ کہ اگر اللہ توفیق دے تو طے کریں کہ قربانی کریں گے، وہ بھی ایک علامتی اظہار ہے، لازم تو نہیں کی گئی لیکن ترغیب دی گئی ہے کہ اگر حج کی سعادت بھی نہیں حاصل کر سکے، عمرے کی بھی نہیں کر سکے، تو کم سے کم نظر کی عبادت سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے محروم نہ رہو۔ اس میں ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ پہلی تاریخ سے ناخن نہیں کاٹتے، بال نہیں مونڈتے، بالکل اسی طرح جیسے احرام میں یہ چیزیں نہیں کرتے، اور 10 دن تک ان آداب کے ساتھ گویا عہد کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو نظر کے لیے پیش کر دیا ہے۔ اور پھر جانور کی قربانی اور اس کا خاتمہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی عید کی نماز ہو جاتی ہے تو جانور قربان کر کے ناخن بھی تراش لیتے ہیں اور بال بھی مونڈ لیتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میں تو اس درجے مسکین ہوں کہ میرے پاس جانور بھی قربان کرنے کے لیے نہیں ہے۔
तो अब क्या फिर मैं इस नज़र की इबादत से महरूम रह जाऊँगा? आपने कहा नहीं, तुम पहली तारीख़ को नाखून नहीं काटोगे, बाल नहीं मूंडोगे, और जैसे ईद की नमाज़ पढ़ के आओगे तुम ये सब कर लोगे, तुम्हारे लिए तमामुल अज़िया, पूरी कुर्बानी हो गई, कोई फ़र्क नहीं है। तो इस तरह अगर आप देखें तो 4 सूरतों में एक पूरी इबादत को तकसीम कर दिया गया है लोगों के हालात के लिहाज से। तो 10 दिन में सबसे बड़ी इबादत तकबीरात बुलंद करना है और अपने आप को नाखून और बाल ना काट के गोया नज़र के लिए पेश कर देना है। जैसे ही नज़र पूरी हो जाएगी तो जैसे कदीम ज़माने में ग़ुलामों के सर मूंड देते थे, हम भी अपने बाल काट लेंगे और नाखून तराश लेंगे। मेरा सवाल ज़ुल्हज के अशरे में जो बाल ना काटना और नाखून ना काटने से मुताल्लिक है, जिसका भी आपने तज़किरा भी किया, ये हमारे उम्मत का इजमाई मसला भी है, यानी तमाम के तमाम अहले इल्म इस पर इजमा भी रखते हैं कि ये एक मशरू इबादत है और आप भी इसको एक मशरू इबादत समझते हैं। लेकिन आप ही के एक होनहार शागिर्द डॉक्टर आमिर गजदर साहब इससे इख्तलाफ करते हैं और ये कहते हैं कि ये शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं, यानी ये कोई मशरू इबादत नहीं। तो आपके ख्याल में उनको कहाँ गलती लगी, किस तरह से वो इस गलत फहमी का शिकार हुए कि वो इस इजमाई मसले से मुनहरिफ हुए? शुक्रिया जी। ये आपने यकतरफा राय कायम की है, ये क्यों नहीं सोचा कि मैं कैसे गलती में मुब्तला हुआ? जैसे उनको गलती लग सकती है ऐसे मुझे भी गलती लग सकती है। तो इसलिए दोनों के दलाइल का मुताला करें, उनको पूरा हक़ है वो मुझसे इख्तलाफ करें, उनके साथ अगर मुझे कोई बात करनी होगी तो मैं कर लूँगा। इल्मी चीज़ें ऐसे ही होती हैं और उनमें असल चीज़ ये है कि आप दलील पर निगाह रखें। उनके आप जो कुछ भी मज़ामीन हैं वो शाये हो चुके हैं, ख़ुद मैंने अपने रिसाले में शाये किए हैं, उनको आप पढ़ें, पढ़ के जो राय भी कायम करनी हो वो कर लें। ये बात अलबत्ता सही नहीं है कि ये कोई इजमा और तवातुर से मुंतकिल हुआ है, ये रिवायत पर मबनी है और उनका इस्तदलाल ये है कि रिवायत पर मबनी है तो फिर इसकी बुनियाद किस सुन्नत पर है? तो मेरा जवाब ये है कि उम्रे की सुन्नत पर, वो जारी है, उसमें उसी को रसूलुल्लाह ने जारी कर दिया है। कुर्बानी भी वहीं से आई है, उसी में से निकाली है, अय्याम तशरीक की तकबीरें भी वहीं से आई हैं। तो सब कुछ वहाँ मौजूद था, उसके बारे में कहा कि तुम ईद उल अज़हा के मौके पर ये चीज़ें कर लो तो ये तुम्हारे लिए गोया हज करने के मुतरादिफ हो गया। तो ये 2 ज़ाविये हैं चीज़ों को देखने के, इनमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए। उनकी बातें पढ़िए, समझ में आ जाए, उनको कबूल कर लें और उलट कर सोचें कि हो सकता है मैं गलती कर रहा हूँ।